अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जी हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। जी सबसे पहले तो आप सब जानते ही हैं कि आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट फवाद चौधरी साहब, आजकल इनको अरेस्ट किया गया है और अब कहा यह गया है कि जी 30 जनवरी को जो है वो फवाद साहब को दोबारा अदालत ने कहा है कि जी अदालत के सामने पेश किया जाए। तो देखते हैं कि जी कब तक फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पुलिस कस्टडी में रहते हैं और कितनी बार वो अदालत के चक्कर लगाते हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये दो पिक्चर्स जो हैं, एक यानी कि एक में जिसमें वो हाथ जोड़ के बैठे हैं, कहा जाता है कि जी एक कैमरे के पीछे, और दूसरी पिक्चर जिसमें वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, जी वो कैमरे के सामने की पिक्चर है। मगर क्या है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल उनकी फैमिली को, फवाद चौधरी साहब की फैमिली को उनसे मिलने की इजाजत है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी मिसेस जो है उनके पास पहुंची है मिलने के लिए। मगर क्या यही सहूलत अली वजीर या जो लोग केपीके या बलूचिस्तान से अरेस्ट किए जाते हैं, क्या उनके लिए भी है? ये सवाल हमें पूछना है अपनी अदालतों से भी और अपनी जेलों और थानों से भी, कि जी फिर सबके साथ एक ही जैसा सलूक किया जाए, या आप समझते हैं पंजाब का डोमिसाइल बहुत मजबूत है कि फवाद चौधरी साहब की फैमिली भी मिल सकती है, और केपीके या बलूचिस्तान के डोमिसाइल इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनकी फैमिली मिलना तो दूर की बात, सालों साल होने के बाद भी अली वजीर साहब को रिहा नहीं किया गया है, जबकि उनका जुर्म भी कुछ इससे बहुत कम था जो फवाद चौधरी या इमरान खान करते हैं। खैर, इमरान खान साहब से मुझे याद आया कि खान साहब का कहना है कि जी उनके पीछे 4 लोग हैं जो उनको मारना चाहते हैं, और इमरान खान का कहना है कि 4 लोग मुझे मरवाने की साजिश कर रहे हैं। सॉरी, ये पिक्चर नहीं थी, खान साहब की पिक्चर कहाँ है? जी, जी, ये रही। जी, देखिए कितने हैंडसम है ना इमरान खान साहब। जी हाँ, इमरान खान का कहना है कि जी 4 लोग उनको मरवाना चाहते हैं। तौबा, तौबा, तौबा खान साहब, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो सिर्फ 70 क्रॉस किया आपने। हम तो कहते हैं कि 200 साल की उम्र हो आपकी, इस किस्म की अशुभ बातें मत निकाला करें मुंह से, शुभ शुभ बातें किया करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी जरदारी साहब जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो 4 लोग हैं उसमें एक आसिफ अली जरदारी का नाम भी, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका नाम भी खान साहब ने दे दिया है। और खान साहब ने कहा कि जी आसिफ अली जरदारी भी उनको जो है वो कत्ल करवाने में या उनका मर्डर करवाने में या उनको मारने में इन्वॉल्व है। इस बात पे पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ रिएक्शन आया है, वो सुनते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान न्याजी ने घिनौने इल्ज़ाम लगाए सदर जरदारी पर। मैं बड़ा अच्छी तरह से वाजे करता चलूं, सदर जरदारी शेरों का शिकारी है, गधों का शिकारी नहीं है। सदर जरदारी जमहूरियत का रखवाला है इस मुल्क का। उसने कभी जिंदगी में किसी को ना डराया ना धमकाया, ना कभी किसी को कहा कि मेरी बंदूक की नोक पर तुम हो। तो ये अपनी सोच खुद तक महदूद रखें। जी, तो ये पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे और ये जवाब दिया उन्होंने इमरान खान साहब को। वैसे इमरान खान साहब ने एक बार आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ज़रूर कहा था कि तुम मेरी बंदूक की नोक के निशाने पर हो। पता नहीं कौन-सी फ़िल्म देखकर आ रहे थे। फ़िल्में देखने का तो मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब भी खाली टाइम में फ़िल्में देखते हैं, लेकिन वो वाली नहीं, अपनी फ़िल्में थोड़ी देखते हैं। वो कोई मतलब फैमिली के साथ देखने की थोड़ी होती है जो खान साहब की होती हैं। वो तो आप जानते ही हैं कि सब लोग अलग-अलग बैठ के छुप-छुप के सारी फैमिली अलग-अलग देख सकती है, लेकिन साथ में नहीं देख सकती। मगर मैं तो वैसे बॉलीवुड या पाकिस्तानी मूवीज़ की बात कर रही हूँ, जो वैसे ही एक मसाला फ़िल्में आती हैं, कि मुझे लगता है खान साहब वो देखने लगे जब इस किस्म के डायलॉग भी बोलना शुरू हो गए। खैर, हम एक वीडियो और देखते हैं। तो मैं अभी भी आपको कहता हूं उसको एक सेल में बंद करें ना हमारी तरह, और 2 छिपकलियां छोड़ दें साथ। ये छिपकली का क्या चक्कर है? डरता है छिपकली से। ये किसने बताया आपको? मुझे पता है, कुछ उसके राज हमारे पास भी हैं, सिर्फ रियाम खान के पास नहीं है। तो जी, ये थे आसिफ अली जरदारी, और उनका कहना था कि इमरान खान साहब को जो है वो अरेस्ट करके और जेल में डाल देना चाहिए, और साथ ही 2 छिपकलियां भी छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि खान साहब छिपकलियों से डरते हैं। तो छिपकलियों से तो मैं भी बड़ा डरती हूँ, लेकिन खैर अब खान साहब को तो नहीं डरना चाहिए ना। खान साहब तो इतने बहादुर हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का कहना और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेना कुछ अजीब लगा। तीन तरफ ये फैसला हुआ है
اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں, اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے, اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے, جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا, نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا, لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا, تاکہ میری جی یہ تھے عمران خان صاحب جو کھلم کھلا اور بتا رہے تھے اور الزامات لگا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی آصف علی زرداری صاحب پہ انہیں پکا شک ہے. مگر خیر ہم تو یہی دعا کرتے ہیں خان صاحب کہ آپ بھی خیریت سے رہیں اور آصف علی زرداری صاحب بھی خیریت سے رہیں اور اپنی لڑائی جھگڑے کو اس لیول تک نہ لے کے جائیں اور اس قسم کے الزامات لگانے سے تھوڑا سا پرہیز کریں. ساتھ ساتھ جی شہریار آفریدی جو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے, جی ہاں یہی والے جو کہتے ہیں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے, مطلب انہوں نے جان اللہ کو دینی ہے, لیکن فی الحال ان کو اریسٹ کر لیا ہے پولیس نے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلا نمبر علی امین گنڈا پور کا ہے. پتہ نہیں گنڈاس پور ہے, گنڈا پور ہے کہ کیا پور ہے. بہرحال ان کو علی امین صاحب کو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس سے بھی جو ہے وہ وٹکا کی بوٹلز نکلی تھی, اور نہیں وٹکا کی نہیں تھی, کس کی تھی, بلیک لیبل کی, سوری, وہ جو چائے ہوتی ہے نا بلیک لیبل, ایک یلو لیبل ہوتی ہے, ریڈ لیبل ہوتی ہے, ہمارے یہاں بلیک لیبل چائے ہوتی ہے لیکن شہد بھی ہوتا ہے. تو ان کے پاس سے وہ بوٹلز نکلی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تو شہد لے کر جا رہا ہوں اس بوٹل کے اندر. جی ہاں یہ وہی ہے, اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہے اور انہیں بھی اریسٹ کر کے میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے رکھا جائے گا. فی الحال جو ہے شہریار آفریدی جو کہتے ہیں کہ جی میں نے جان اللہ کو دینی ہے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اب آہستہ آہستہ کر کے جو اپوزیشن ہے وہ سب اپنے اپنے بیک پیک کر لے, کیونکہ لگتا یہی ہے کہ گورنمنٹ ہو چاہے پولیس ہو یا کوئی اور محکمہ ہو, وہ ان کو ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کر دیں گے. ساتھ ہی ہم آپ کو اگلی نیوز جو دیں, پیٹرول پرائز, جی اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 83 روپیز فی لیٹر بڑھانے کی تجویز دی ہے, یعنی کہ ایڈوائز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد ہی پاکستان میں پیٹرول 309 روپے لیٹر ملنے لگے گا. تو اچھی بات ہے, کوئی کم سے کم اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ تو نہیں لگا سکے گا نا. جو لوگ لگا لیتے ہیں, بعض دفعہ لوگ ہوتا ہے بھائی سوسائڈ کر لے تو ان کو پھر وہ مہنگا پڑے گا. اس لیے میرے خیال ہے پاکستان میں جو ہے وہ خودکشی کرنے کا رجحان بہت ہو گیا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ فیول کے پرائس بڑھا دیں. ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جی مریم نواز واپس آ چکی ہیں اور 3 مہینے کی چھٹیوں کے بعد وہ ان کا مطلب واپسی ہو گئی ہے ان کی. بہت ان کو ویلکم کیا گیا اور بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے انہیں ویلکم کرنے کے لیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب میں لگ کے کام کروں گی اور اب میں کوئی چھٹی نہیں کروں گی اور نہ میں آرام سے بیٹھوں گی. تو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتی ہیں. فی الحال تو ایک جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کی پارٹی کے, ان کا کہنا ہے کہ جی فواد چودھری شہباز گل اعظم سواتی کی گرفتاری کی حمایت نہیں کرتا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہو رہا تھا کہ وہ ایک الگ بلاک بنا رہے ہیں پی ایم ایل این میں, لیکن اس کے لیے بھی مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور ایسی بلاک بنانا تو دور کی بات, وہ تو سوچ بھی نہیں رہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں فلمی. جی ہاں ہم بات کرتے ہیں شاہ رخ خان کی, جو کہ نہ صرف یہ کہ بھارت میں بہت مقبول ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی شاہ رخ خان صاحب کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان کی موویز بہت دیکھی جاتی ہیں. ان کی نئی فلم پٹھان جو آئی ہے 3 دن میں اس نے 313 روپیز یعنی 313 روپیز کا بزنس کیا ہے. 313 نہیں سوری 313 کروڑ. ہاں اف, ایک تو ہم لوگوں کی اکانومی کیا بیٹھی, ہم نے سبھی کی لٹا دی. جی ہاں تو جی پہلے ہم سنتے تھے کہ جی 100 کروڑ کا بزنس ہو گیا, 200 کروڑ کا بزنس ہو گیا, اور شاہ رخ خان کی مووی نے 300 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا ہے اور یقیناً اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ساتھ ساتھ آڈینس بھی جو گئی اور انہوں نے سپورٹ کیا اور اس بات کو غلط ثابت کیا کہ جی اگر کوئی مسلم ایکٹر جو ہے اس کی فلم آ رہی ہوتی ہے تو سب بائیکاٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اور یقیناً اس بات سے جو ہے بہت اچھا امپریشن پڑا ہے. اور اس سے پہلے مجھے اچھے سے یاد ہے
2-3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग जो हैं वो फिल्मों के ऊपर जो है गलत या नेगेटिव कमेंट्स ना करें, और उसके बाद ही ऐसा हुआ कि शाहरुख की फिल्म जो है वो इतना अच्छा बिजनेस कर पाई, और बहुत अच्छी बात है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हम यकीनन मतलब समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मोदी जी की कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है कि मतलब बंदा हैरान ही हो जाता है कि अच्छा ऐसी भी बात हो सकती है। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी जब ये स्टेटमेंट आई, और आज 3 दिन के बाद जब उस फिल्म की रिपोर्ट आई है या फिल्म का बिजनेस की न्यूज़ आई है, तो सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, और हम यही चाहेंगे कि सब लोग खुश रहें और इस किस्म के क्लैशेस वगैरह जो हैं आपस में वो ना हुआ करें। खैर, हम चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आज एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। हमारा ये भी ये कौन है 24 को तो उधर कर दो 24 को तो मैडम सारे उठा ले माइक जी ਉਹ ਜੀ ਐਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨਖ ਰਹੇ ਆ चले जी जी, ये थी फवाद चौधरी साहब की मिसेस हिबा फवाद, और इन्होंने जो है कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और उसमें से वो टीवी चैनल 24 का माइक हटवा रही थी, क्योंकि चैनल 24 जो है वो जो नए हमारे चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उनका है। और ये और बात है कि सुनने में आया है कि हिबा साहिबा यानी हिबा फवाद साहिबा जो हैं फवाद चौधरी की मिसेज, ये पहले 24 चैनल में या उनके चैनल के साथ एक और चैनल जो अटैच्ड है उसमें वो काम किया करती थी उन्हीं के अंडर, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के अंडर। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए मैडम, ऐसे चैनल्स के माइक उठा उठा के नहीं इधर उधर किया करते, हटाया करते। थोड़ी सी हिम्मत है, बात कीजिए। अगर आप सच्ची बात कर रही हैं तो आपको हर चैनल को बताना चाहिए कि आप क्या कह रही हैं, और वो मेरे ख्याल है जो जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन हैं उनकी ड्यूटी है कि वो आके माइक आपके आगे लगा रहे हैं ताकि आपका स्टेटमेंट ले सकें। लेकिन आप जिस तरह से माइक हटा रही हैं वो कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। साथ साथ जी फवाद चौधरी साहब की मिसेस का ये भी कहना है कि वो मरियम नवाज को टक्कर देंगी, और उससे ये लग रहा है कि जल्द ही जो है इमरान खान साहब मेरा ख्याल है हिबा फवाद को भी अपनी पार्टी का टिकट दे देंगे, और अगले इलेक्शन में शायद वो भी खड़ी हो जाए इलेक्शन में, इसीलिए शायद वो इस किस्म की बातें कर रही हैं। हम जी अगली न्यूज की तरफ चले, और साजिश करते रहेंगे, 22 करोड़ अवाम की दुआएं इमरान खान के साथ हैं, मुकम्मल सेहतियाबी के बाद इमरान खान अवाम के सामने होंगे, मसर्रत चीमा। जी, ये इमरान खान साहब की पार्टी की हैं, और इनका कहना है कि जी कितना भी साजिशें होती रहे, इमरान खान साहब सेहतियाब होते, यानी जैसे ही खान साहब की टांग ठीक होगी, जो कि पता नहीं कौन से सन में होगी, तो खान साहब फौरन ही पब्लिक के सामने आ जाएंगे। और देखते हैं कि इसके ऊपर खान साहब कहाँ तक अमल करते हैं, और कब खान साहब को हम एक्शन में दोबारा देख सकेंगे। हम खैर इधर एक वीडियो देखते हैं कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान। जी, ये थे मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, और इमरान खान के पार्टी में आने यानी कि पावर में आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की उनकी एक कहानी है जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम इतने अरब रुपए लाएंगे और डॉलर लाएंगे और लोगों के मुंह पे मारेंगे, और 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में लगाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो बहुत हालत खराब है इकोनॉमी की भी और पाकिस्तान की अपनी भी। लेकिन जो पाकिस्तान के लीडर हैं या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ हैं। किसी को भी होश नहीं है कि कुछ काम करें। साथ साथ जी इसाक डार साहब की बात करें, इसाक डार साहब का कहना है कि जी पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है और इसीलिए मतलब चलाएगा भी अल्लाह। इससे मुझे एक बात याद आई, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी शादी जो है वो उनके अब्बा ने यानी कि उनके लड़के के जो अब्बा थे
انہوں نے اپنی مرضی سے کروا دی تھی. کچھ دن کے بعد شادی کے کچھ دن کے بعد کسی نے پوچھا کہ تم اپنی مسز کو لے کے کہیں گھومنے نہیں گئے؟ وہ کہنے لگے ابا لائیں ابا گھمائیں. تو مجھے اسی طرح سے ان کا اسٹیٹمنٹ بھی یہی لگتا ہے کہ جی اللہ نے بنایا ہے تو بس اللہ ہی چلائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پلہ جھاڑ لیا اپنا, ہاتھ جھاڑ لیا اپنا, اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ تو کچھ نہیں کر سکتے, اب یہ ملک اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ ہی بچائے گا, وہ تو ٹھیک ہے. تو سر آپ کس بات کے منسٹر بنے بیٹھے ہیں؟ آپ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ کس بات کا پروٹوکول لے رہے ہیں؟ آپ نے تو خیر پہلے بھی ریزائن نہیں کیا تھا, ریزائن کیے بغیر ہی آپ دوڑ گئے تھے. سنا آپ نے کہا میں سبزی لینے جا رہا ہوں اور جہاز پکڑ کے آپ لندن بھاگ گئے. ابھی بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ بولیں گے کہ میں آئس کریم کھانے جا رہا ہوں اور باہر نکل کے آپ ایئرپورٹ جائیں گے اور وہاں سے آپ لندن 9-2-11 ہو جائیں گے. مگر بہرحال اب پبلک تھوڑی ہوشیار ہو گئی ہے تو لگتا نہیں کہ آپ نکل پائیں گے. مگر ساتھ ساتھ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ بہت ہی عجیب سی بات ہے. مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں, یعنی لائیو ڈیبیٹ کریں, اور اس میں عمران خان صاحب کو ان کا بقول ان کے کہ یہ چت کر دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے ہیں. عمران خان نے اپنے دوستوں کو استعمال کیا اور پھینک دیا, مصدق ملک صاحب. بالکل جی, یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے, ہر پارٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لوگوں کو استعمال کرتی ہے, اس کے بعد پھینک دیتی ہے اور پہچانتی بھی نہیں ہے. آپ نے آدھی بات کی ہے مصدق ملک صاحب. ساتھ ساتھ جی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں, خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے پارٹی کو لے ڈوبے, چودھری پرویز الہی. جی ہاں, چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب کو پہلے اریسٹ کر لیا جاتا تو پنجاب کی گورنمنٹ بچ سکتی تھی. اور اس کا مطلب یہ کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی مطلب وہ ابھی تک چیف منسٹر ہوتے اور مزے کر رہے ہوتے, لیکن فواد چودھری صاحب کی وجہ سے اسمبلی کو توڑنا پڑ گیا, ڈیزالو کرنا پڑ گیا, جس کی وجہ سے نقصان ہوا, یہ کہنا ہے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے جوتے صاف کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ہر طرح سے ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ جی مجھے دوبارہ لے آؤ ایز اے پرائم منسٹر اور اس کے بعد میں سارے پرابلم سالو کر دوں گا. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ سننے میں یہی آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جوتے نہیں دے رہی پالش کرنے کے لیے, کسی اور کو دے دی ہوں گے, اس لیے کہ بغیر جوتے پالش کرائے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ایجنسیز چلتی نہیں ہیں. تو یقیناً خان صاحب کو نہیں دیے ہوں گے, کسی اور کو دے دیے ہوں گے جوتے صاف کرنے کے لیے. ساری سیاسی اشرافیہ میرے خلاف ہے. عمران خان کا کہنا ہے اقتدار میں واپس آئے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا, فوری فیصلے کریں گے. مطلب یہ کہ خان صاحب ابھی بھی اسی سوچ میں ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. اس کے بجائے آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ سب لوگ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب آپس میں مل بیٹھیں اور کوئی رستہ نکالیں جس سے پاکستان کو ڈوبنے سے بچایا جائے. کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اکانومی کی کیا حالت ہے, اور اگر آئی ایم ایف نے آپ کو کچھ پیسہ دے بھی دیا تب بھی اس سے کچھ بھلا ہونے والا ہے نہیں. صرف اور صرف 6 months ہی چل پائیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو سبھی جانتے ہیں. میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی یو اے ای کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ جی آ رہے ہیں اسلام آباد منڈے کو, اور اس خوشی میں کہا یہ گیا ہے کہ جی ان کو ایک تو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی, ڈھزنگ ڈھزنگ ڈھزنگ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں. پورے اسلام آباد کو کہا گیا ہے کہ جی چھٹی کرو. جی ہاں, میں مذاق نہیں کر رہی, واقعی میں کہا گیا چھٹی کرو, یعنی کہ اسکول, کالجز اور آفیسز سب اسلام آباد میں بند ہوگا. اور کہا یہ گیا ہے کہ جی کیونکہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس لیے جی پورے اسلام آباد کو عام تعطیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے, یعنی کہ نیشنل ہالیڈے ہوگا اور سب گھر بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھیں گے کہ کیا کچھ چل رہا ہے. مگر اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی یو اے ای کے پریزیڈنٹ کو یہاں پر آ کے, مطلب ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ کھلانے پلانے کو نہیں ہے ان کو. اب وہ آئیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ جی یا حبیبی مرغا یا حبیبی بکرا, تو اب وہ ہمارے پاس تو ہے نہیں بھائی کھلانے کے لیے. اس سے بیٹر تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وہ یو اے ای بلا لیتے اپنے خرچے پہ, اور پھر جو پیسہ دینا ہے وہیں دے دیتے. آخر یہاں بھی آئیں گے تو ہم تو بھائی مہمانوں کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. جی ہاں, مہمان جب بھی جاتے ہیں وہ ہاتھوں سے بھر بھر کے اپنا پیسہ اور سامان ہمیں دے جاتے ہیں. تو ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے وہ آ رہے ہیں,
اور آخری گیت سنانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت پرانا تھکا ہوا گانا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور پڑھ کے بتا رہی ہوں, گا کے نہیں بتا رہی نا کہ آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی یو اے کے جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ, ان کے لیے بہت تیاریاں کی جا رہی ہیں. ان کو جی بہت زبردست طریقے سے ان کا ویلکم کیا جائے گا. جاتے ہوئے تو آپ جانتے ہی کہ ہم تو ان کی دھوتی بھی نہیں چھوڑیں گے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایکسٹرا دھوتی ساتھ ہی لے کر آئے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور وہ جاتے جاتے ہمیں کیا دے کے جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو دیں گے. ہم بھی آخر موگیمبو کے بھتیجے ہیں, خالی ہاتھ تو جانے نہیں دیں گے. وہ تو آپ نے مووی دیکھی ہوگی نا, انداز اپنا اپنا, بالکل وہی چیز ہم یہاں پر بھی کرنے لگے ہیں. ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی شیریں مزاری صاحبہ بھی جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب سے ملنے کے لیے جانا چاہ رہی تھی, لیکن ان کو کسی نے جانے نہیں دیا. تو وہ بہت ناراض ہے کہ کیا ہم کوئی ٹیررسٹ ہیں جو ہمیں کہیں آنے جانے نہیں دیا جا رہا. نہیں میڈم, ٹیررسٹ تو ہمارے کھلے عام پھرتے ہیں اور بالکل آرام سے گھومتے پھرتے ہیں. مطلب آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ٹیررسٹ ہے. لیکن ہاں, جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا, انہیں ہم پکڑ بھی لیتے ہیں, چلنے پھرنے بھی نہیں دیتے, زیادہ آرام سے گھومنے پھرنے بھی نہیں دیتے, اور انہیں جیل میں بھی بند کر دیتے ہیں, جیسے کہ علی وزیر صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ جی شیخ رشید صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے آصف علی زرداری غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے عمران خان پہ دوبارہ اٹیک کرنے والے ہیں. یعنی کہ عمران خان نے جیسا کہا تھا کہ آصف علی زرداری نے ان کی سپاری دے دی ہے, اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ ہے, اس کو جو ہے وہ آصف علی زرداری نے ہائر کیا ہے عمران خان صاحب کو ٹپکانے کے لیے. اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے. مطلب پیسہ ہے نہیں, مطلب زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے لیے سپاریاں دے رہے ہیں, اور اوپر سے شیخ صاحب جو ہے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا شیخ رشید صاحب کی اس سے پہلے بھی کوئی سٹیٹمنٹ صحیح ثابت نہیں ہوئی, تو بھلا اب کیا ہوگی. لیکن بہرحال پھر بھی ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. 45 سے 60 دن اہم ہیں. مئی کا مہینہ اہم ہے, کل سے شروع ہو رہا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ 31 مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے. 45 دن میں نے کہا کہ ستمبر کی 15 تاریخ تک اہم ہے, میں اس پر قائم ہوں. میں آپ کو اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہا ہوں اور جولائی کو اہم ترین مہینہ قرار دے رہا ہوں. میں نے اکتوبر نومبر میں الیکشن پہ میں قائم ہوں. میں آپ کو کہہ چکا ہوں 30 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا. 15 سے 30 دسمبر آپ نے مجبور کیا ہے, بڑے اہم ہیں. 15 جنوری سے 15 فروری آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں, اہم ہے. مارچ اپریل کٹی کٹا نکلے گا. 90 دن کی جنگ ہے, 100 دن کی جنگ ہے. یہ امپورٹڈ حکومت قائم رہ گئی تو میرا نام شہباز شریف رکھ دے. جی تو اب میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کو آئندہ سے شہباز شریف صاحب کہہ دینا چاہیے, کیونکہ ان کی کہی ہوئی ہر بات غلط ثابت ہوئی ہے. اور اسی طرح سے یہ نیوز بھی جو ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے لیے زرداری صاحب نے سپاری دے دی ہے, وہ بھی مجھے کچھ ایسی لگ رہی ہے. بہرحال ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسا کہ بھارت نے انویٹیشن دیا ہے ہمارے فورن منسٹر صاحب کو, یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کو, اور کہا ہے کہ جی آئیے تشریف لائیے. تو سنا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب, یعنی کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے لیے بھی انویٹیشن تیار ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہینا ربانی کا جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی, بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور ہم مطلب جیسے ہیں نا, ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا, اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی ہم جیسے ڈھیٹ ہیں ہم ویسے ہی ڈھیٹ رہیں گے, ہم نے انسان کا پتر کبھی نہیں بننا. تو جی ہاں, ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور جب بھی بات ہوگی تو صرف ہم کشمیر پہ بات کریں گے. اب کشمیر پہ تو اتنی زیادہ مطلب ہم نے بات کر لی ہے کہ اب کشمیر والے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں دونوں سائڈ پہ, پاکستان کی طرف بھی اور بھارت کی طرف بھی, اور کہہ رہے ہیں بھائی ہماری جان چھوڑو, ہمارے اوپر بات کرنا بند کرو. لیکن ہم کیا کریں, ہم نے اسی سے کمانا ہوتا ہے, ہم وہی چورن ہم بیچتے ہیں, اور ہمارے پاس فی الحال دوسرا کوئی چورن ہے نہیں. ہاں تھوڑا سا افغانستان سائڈ پہ ہے, لیکن بھائی وہ بڑے ٹف ہے, وہ تو 2 کان کے نیچے دیتے ہیں ٹی ٹی پی والے, ٹھیک ہے نا. یہ بیچارے یہ ہمارے جیسے ہیں نا, ادھر انڈینز جو ہے, ہم وہیں سے تو آئے تھے نا, تو ہم بھی وہیں ہیں, تو ہمارا ڈی این اے کی ہے, تو وہ پھر بھی نا مارتے ہیں مگر پیار سے. اور ادھر جو افغانستان والی سائڈ پہ ٹی ٹی پی والے ایک تو مارتے بھی ہیں اور زور سے مارتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ فی الحال جو ہے نا ہم ادھر کشمیر والی سائڈ پہ ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلتا رہے گا, لیکن ادھر تو بالکل ہی آپ
مطلب سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. بہرحال میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی جان خطرے میں مجھے لگتی ہے. وہ ایسا اس لیے کہ انہوں نے ابھی صرف 12 کروڑ 80 لاکھ روپے کے سیکیورٹی کے ایکوپمنٹس خریدے, اور یقیناً اگر 12 کروڑ 80 لاکھ روپے اگر اس وقت خرچ کیے جا سکتے ہیں پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے تو یقیناً ان کی جان کو بہت خطرہ ہوگا. اس لیے کہ یہ پیسے ہم نے کس طرح سے کس جگاڑ کے ساتھ نکالے گئے ہوں گے وہ تو آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں. خیر ہماری باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں لیکن مودی جی اور امیت شاہ صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی, آئیں گی بھی نہیں سر. ہم لوگ دل میں تو آتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتے. خیر اب ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.